بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی شاندار تعریف پر مشتمل ایک دیہاتی کی دعا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی ہدیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات کہ کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اے وہ ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، اے وہ ذات کہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اے وہ ذات کہ اے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ نہیں، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو سمندروں کے پیمانوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کی تعداد جانتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن کو دن روشن کرتا ہے، اے وہ ذات جس کو آسمان دوسرے آسمان سے چھپا نہیں سکتا، اے وہ ذات جس کو زمین دوسری زمین سے چھپا نہیں سکتی، اے وہ ذات کہ سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی تجھے معلوم ہے، اے وہ ذات کہ چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ تو میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے بہتر بنا دے اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ سونا ہدیہ میں دیا، پھر اسے پوچھا کہ اے عربی، تم کون سے قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، بنی عامر بن اسا قبیلہ کا ہوں۔ بنی عامر بن ساسا قبیلہ کا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری آپ کی جو رشتہ داری ہے اس کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے عطیہ کیا ہے کہ تم نے جو بہت عمدہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کی ہے۔ حیات صحابہ جلد نمبر 100، صفحہ نمبر 368 اور 369۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔